حضور یہ کیا ایسا موقع آتا ہے، کیا ایسی صورتحال آتی ہے؟ کیا رمضان اسی کام کے لیے ہے کہ آپ سحری تک جو ہے وہ فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، یا یوٹیوب پہ اپنا وقت برباد کریں، یا آپ جا کے کرکٹ کے میچ دیکھیں اور اس کے بعد سحری کر کے کبھی کبھی ظہر کبھی کبھی عصر کے وقت تک سوئے رہیں اور اس کے بعد آپ مرغن غذاؤں کے ساتھ آپ روزہ کھولیں اور آپ کہیں کہ جناب رمضان کا پورا ایسنس جو ہے، رمضان کی پوری برکتیں ہم نے سمیٹ لی؟ روزہ تو صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، نہیں۔ آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، اللہ تنہائیوں کا روزہ۔ اصل میں روزہ ایسا ہے جیسے بچہ باہر گیا، بہت ہی میلا کچالا ہو کے آ گیا اور بہت دنوں کے بعد آیا، ماں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، اب ماں اس کو دھونا چاہتی ہے، اس کا لباس بھی، اس کا اندر بھی، اس کا جسم بھی، اور اس کے بکھرے ہوئے بال بھی سنوارنا چاہتی ہے۔ وہ کریم شہنشاہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ وہ کہتے ہیں میرے بندے سال کے بعد ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے، آنا تو ہے تو نے مجھے میرے پاس، پر جس طرح تیرا کفن سفید ہو اس طرح من بھی، تیرا جذبہ بھی، تیری تنہائیاں بھی پاک ہوں، سفید ہوں۔ اللہ یہ رمضان ہے، اور اس رمضان کو میسر کو مؤثر بنانا ہے، میسر تو ہے، میرے سے تو ہے ہر سال۔ اس کو مؤثر بنانا ہے، اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی تنہائیاں، اپنی نظریں، اپنے جذبے، اپنے قدم، حتیٰ کہ حلال رزق سے روزہ رکھنا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق مشکوک ہے، وہ حلال رزق ادھار پہ لے لیتے ہیں، ادھار اس سے روزہ رکھتے ہیں اور اپنے رزق سے اس کو دے دیتے ہیں، جن کو اللہ، شک ہوتا ہے شاید ہمارے رزق میں کوئی چیز گڑبڑ ہے۔ تو ذرا پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہوں اس مہینے کے اور سارا کچھ جی، کرنا چاہ رہے ہوں، تو بیسک کون کون سی چیزیں ہیں کہ ہم رمضان کی آمد کا اہتمام جو ہے کس طرح سے کریں؟ رمضان کا طلوع اور غروب کو توجہ دیں، توجہ دیں۔ طلوع سحری، غروب افطاری، اللہ، اور طلوع غروب کے ساتھ جیسے سورج میں ایک وقت آتا ہے جو عین نصف النہار پہ سورج ہوتا ہے، اپنی پوری طاقت اور چوٹی پہ سورج ہوتا ہے، وہ وقت ہے، وہ وقت جس میں ہم اپنی تنہائیوں کو، اپنی نظروں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے حروف کو، اپنے رزق کو پاک کرنے کی محنت کریں۔ میں لفظ محنت کہہ رہا ہوں، یہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ شیطان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، نفس ہمارے ساتھ ہے، ارے یہ اندر کا جو نفس ہے نا، یہ تدبیریں سجائے گا، پھر یہ اندر کا نفس ہمارا پرانا ہے اور ہمیں بہت ورگلائے گا ورگلائے گا کہ رمضان کے اگر آ گیا ہے تو میں اس کا رمضان نہ ہو، اس کے بظاہر روزے سے، ارے بظاہر رمضان میں اس کا پل پل میں ذکر مطلب وہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ تو آپ کو بار 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 ورگلائے گا، ورگلائے گا۔ اور وہ تو پھر شیطان تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو پھر نفس نے تو آپ کو خوار کر دیا، آپ کو نہیں، رسوا اسی کر دیا، نفس کے لیے تو روزہ ہے، اس نفس کے لیے روزہ، اسی نفس کے لیے شیطان کو تو جکڑ لیا، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسی نفس کی مشق کرانی ہے۔ پھر رمضان جو ہے رمز سے ہے، اس کے معنی جلا دینا، ارے چاہتوں کو جلا دینا، خوشیوں کو جلا دینا، جلا دینا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ اللہ، پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یار اب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اللہ، اللہ، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اللہ، یہ رمضان ہے۔ یہ رمضان ہے، تو اس کی تیاریاں کرنی ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ حضرت جی میں بتائیے کہ ہم نے وہ تو ایک بات ہوگی کہ رمضان کی تیاری ہم نے شروع کر دی، اب ہم پڑھیں کیا، کس وقت کیا کریں، پہلا روزہ کس طرح سے ہم اس کو سحری افطاری تو ہم کر لیں گے، لیکن ہم اس میں عبادات کون سی کریں جو نفلی ہوں یا ویسے وظائف ہوں یا ویسے ذکر اذکار ہوں، وہ کس طرح سے کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے لیے طے کر لیں کہ میں نے یہ کرنی ہے، اور اپنے من کو، اپنے نفس کو، اپنی چاہتوں کو توڑ کے کہنے نہیں، یہ میں نے کرنا ہے۔ قرآن پاک میں 7 سلام کا اللہ، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر، 7 سلام ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 طواف، 7 ہفتے، ثواف کے جو چکر پھیرے ہیں وہ جی 7 ہیں، ساتھ ہیں۔ کائنات 7 کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے 7 سلام ہے، اور 67 7 سال، 17 سال، 27 سال، تو یہ 7 سلام اگر آپ صبح شام یا ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ اور اپنی 7 مرادیں، 7 مسئلے، 7 مشکلیں اور 7 کوئی پریشانیاں، ناکامیاں، ان کا سخت تصور کر لیں، تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ، سب سے بڑی برکت یہ ہوگی، روزہ بھی ہوگا، پھر روزے کے ساتھ جو عمل کیے جائے اور پھر روزہ بھی فرض ہو، اس کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور یہ مسائل بھی حل ہوں گے، مشکلیں بھی دور ہوں گی، اور نفس اور شیطان کے جنگل سے بھی بچے رہیں گے، اور ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ تو یہ 7 سلام جو ہیں، یہ آپ نے بتایا کہ یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ 7 پڑھ لیا بار، جائے، اس یا میں صبح شام 7 بار پڑھ لیں، صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینی کی برکات کا تصور کریں، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، بلکہ محدثین نے صدیوں پہلے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ چیز میرے نقصان میں جائے گی اور میں یہاں برباد ہو جاؤں گا، وہ کچھ بھی ہو، نافرمانی ہے، اولاد کی، جادو جنات ہیں، یا اپنے تقوی کے اوپر شک ہے کہ یا اللہ میں پھسل نہ جاؤں، کہیں بھی کوئی چیز پریشانی ہے، تو 7 سلام کو اپنے ارد گرد ایسے حصار میں لے لیں، اپنے ارد گرد گھیرا دے دیں، اپنے ارد گرد اس کو لپیٹ لیں،
یہ پورے آپ کو زون کریٹ کر دیتا ہے، یہ کمال پوری ایک ہے، شیلڈ بنا دیتا ہے ساتھ طاقتور، ساتھ اس میں۔ کوئی پھر شیطانی، جادوئی اور نفسیانی خواہشات کوئی چیز اس کو توڑ نہیں سکتی اس کو انشاءاللہ۔ توڑ نہیں سکتی، تو کوشش کرنی چاہیے پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رمضان میں تو اس کو شروع کر لیں، لیکن اس کو کنٹینیو اگر کریں۔ رمضان میں 7 پہلے روزے جی اس جی، کو اگر اپنی زندگی میں ترتیب بنا لے، رمضان کے پہلے 7 پہلے روزے 7 روزے، یعنی پہلے عشرے کے پہلے 7 روزے میں جی جی، اس کو اگر مقرر کر لیں، کر میں لیں۔ چاہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو پورے رمضان کی ایک نظم دینا چاہتا ہوں، پورے اللہ رمضان اکبر، کی ایک ترتیب دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، تو اللہ اس کو پہلے رمضان میں ترتیب دیں ترتیب دے، اللہ اکبر، اور اپنے بچوں کو ابھی سے یاد کرائیں اور ابھی سے اس کو رمضان میں اپنے اوپر انشاءاللہ شامل کر لیں زندگی شامل میں۔ کر لیں، بالکل ٹھیک ہوگا۔ حضرت جی، رمضان کا دوسرا روزہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو دوسرے روزے میں کون سی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں زیادہ برکت ہو، زیادہ فوکس جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں موقع ملے گا؟ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ سورۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ قدر اگر بسم اللہ کے ساتھ جو بندہ ہر وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کا حافظہ تیز ہوگا، اس کے چہرے پہ نور اور رونق ہوگا، چہرے کے دانے محاسے کیل ختم ہوں گے، اس کی اینکیں ٹوٹ جاتی ہیں جو یہ کرے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے 4 فرشتے نور کی چادر اس کے اوپر تان لیتے ہیں اللہ اکبر، اگر کوئی لغو بات نہ کرے۔ اور جب بندہ یہ وضو کے بعد یہ صورت پڑھ لیتا ہے، اس چادر میں جو نور ہوتا ہے وہ اس کے دل میں، سینے میں، آنکھوں میں اللہ پلٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نور کتنا ہوگا، کس قدر نور ہوگا، اور اللہ کے رمضان میں تو خاص طور پہ پھر وہ بھی ملٹی پلائی کر کے ہوگا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق وہ نور دیتا ہے، اللہ کی شان کتنی ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تو اکبر، اگر رمضان کی ان ساتوں میں دیکھیں، رمضان میں سب سے زیادہ وضو ہوتا ہے، جی بالکل، لیکن ایک احتیاط ہے کہ وضو کا پانی احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ سب سے زیادہ وضو ہوتا ہے، اگر رمضان میں یہ وضو کی ترتیب بنا لے تو انشاءاللہ بہت نفع، بہت فائدہ اور بہت حیرت انگیز برکت ہے۔ نارملی وضو کے بعد جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول پڑھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے پھر سب دعائیں مقبول ہیں، سب دعائیں اس کے مقبول ہیں، ساتھ یہ بھی لیکن اگر سورۃ قدر انا انزلنا کو شامل کر شامل کر لیا جائے، وہ نہ صرف- چھوڑیں، اس کے ساتھ ایڈ صرف کر ایک لیں، بار، ایک بار ایڈ بس۔ کر لیں اس میں، بالکل صحیح۔ آپ نے وضو کے پانی کی بات کی، زیادہ بہا دیتے ہیں ہم یا کوئی اور کیا؟ ہم وضو کے پانی کو بہت ضائع کرتے ہیں، نل کا ٹوٹی کھلی ہوتی ہے ہائے اور ہم وضو کا پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے پھر قطرے قطرے کو ترستے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وضو کا پانی وضو کے نام پہ وضو کے نام پہ اور گھر دھلائی کے نام پہ اور گھر سجائی کے نام پہ ہم اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ضائع کر رہے ہو۔ ایک آپ کو ایک راز بتاؤں، جو بندہ پانی ضائع کرے گا کسی بھی شکل میں، پانی ضائع کرے گا، اس کی 3 چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ختم ہوں گی اس وقت تک جب تک موت نہیں آئے گی۔ ہاں، مثلاً ایک وقار جس کو عزت پروٹوکول کہتے ہیں، رسپیکٹ، رسپیکٹ، پروٹوکول، ہاں جی، دوسرا رزق، ہائے ہائے، تیسرا سکون، سکون، وہ اولاد کی شکل میں، وہ مال کی شکل میں، معاشرے کی شکل میں، وہ بیوی شوہر بیوی کی شکل میں، یہ 3 چیزیں لٹ جائیں۔ جو پانی بے دریغ بہائے۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ کوئی چیز 1 مہینہ سنبھال کے 1 سال سنبھال کے رکھیں اور کوئی بندہ آئے اس کو دیں اور آپ کے سامنے وہ چیز ٹوٹے کر دے، ٹکڑے کر دے، آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ کتنا دکھ ہوگا، اربوں سال سے میرے اللہ نے زمین کے اندر یہ پانی سنبھال کر رکھا ہے، سنبھال کے اربوں رکھا، سال سے، آپ یہ سوچیں، اور آپ اس کو بے دریغ ضائع کر جائے، اربوں سال سے میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تیری 3 چیزیں چھین لوں گا۔ اوہ، اوہ، آپ ایک چیز محسوس کریں، اکثر غریب بندہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا، ہاں، امیر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن اکثر میں نے غریب دیکھا ہے۔ غریب دیکھ، اس کی ایک وجہ ہے، لگتا ہے اوپر سے فیصلہ اس کی تمنگری کا اور خوشحالی کا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، جب ہو جائے گا پھر اس کے من کے اندر نعمتوں کی قدردانی پڑتی چلی جائے گی۔ بڑھتی